اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلبا وان القلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأہا، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ان بیماروں کے پاس جو نزع کی حالت میں ہو، روح ان کی پرواز کر رہی ہو، اس وقت ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اللہ رب العالمین اس کی تلاوت کی برکت سے ان پہ آسانی فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صبح کا آغاز، جہاں ہم اپنے دیگر معمولات میں اپنے باقی کام رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے صبح یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یوں ہے، فلاں دوست کو میسج کرنا ہے، فلاں کو گڈ مارننگ کہنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو وہاں آپ اپنی صبح کا آغاز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے کریں۔ اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا دن میں جتنے بھی آپ کے کام ہیں اللہ رب العالمین آپ کے مددگار ہوں گے، اللہ آپ کے معین ہوں گے، اللہ سارے کاموں میں آپ کے مدد فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کی دل کے اندر سورہ یاسین ہو۔ اب ہمارا کوئی بڑا، کوئی دوست، یہاں تک کہ جس کو ہم چاہتے ہیں یا جس سے بھی محبت ہو، وہ ہمیں یہ کہے کہ میری یہ چاہت ہے، تو ہم اس کی چاہت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں کہ بھئی تو نے مجھے یہ کہا ہے، میں تیرے لیے پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں، میں کیا کیا کر لوں گا۔ یہاں اللہ کے محبوب کی چاہت ہے، امام الانبیاء کی چاہت ہے، اور ان کی چاہت کیا ہے کہ میرے ہر امتی اس کے دل کے اندر سورہ یاسین ہو۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کی۔ تو ہم سورہ یاسین کو یاد کریں، اپنے معمولات کے اندر لے کے آئیں، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ جیسے انسانی زندگی کا دار و مدار وہ انسان کے دل پہ ہے، دل صحت مند ہے، اچھا ہے، تو اس کی ساری صحت اچھی رہتی ہے، اور اگر اسی کے اندر دل کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے انسانی زندگی کا دار و مدار انسان کے دل پہ ہے، اسی طرح روحانی زندگی جو ہے اس کا دار و مدار ایمان پہ ہے، اور ایمان مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ تینوں چیزیں سورہ یاسین کے اندر ان کا تذکرہ ہے اور بیان ہے۔ اس اعتبار سے سورہ یاسین کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی اسے یاد کرنے کی اور اپنے معمولات میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ملک، حضرت
معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک 30 آیتوں کی صورت ہے اور وہ ہے سورۃ تبارک الذی، سورۃ الملک۔ فرمایا اس سورہ مبارکہ نے ایک شخص کی سفارش کی، یہاں تک کہ اس کی سفارش سے اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر کے جنت عطا کر دی۔ اور سورہ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت ضرور کر لیا کرتے تھے، ان میں سے ایک سورۃ تبارک الذی اور دوسری سورۃ الف لام میم تنزیل، سورۃ السجدہ۔ ان 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرمایا یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے اپنی امت کو بڑا ڈرایا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزحوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو بندہ ان صورتوں کی تلاوت کو اپنے معمول میں رکھے اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور عذاب قبر فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اور اگر قبر سے آدمی عذاب سے قبر کے اندر اگر اس کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو ان 2 صورتوں کی تلاوت کر لیتا ہے سونے سے پہلے، یہ قبر کے اندر اس کے اوپر اپنے پر بچھا دیتی ہیں اور عذاب سے اسے محفوظ رکھتی ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے دربار میں یہ سفارش کرتی ہیں اور کہتی ہیں یا اللہ اسے معاف کر دے، اور اگر تو نے اسے معاف نہیں کرنا ہمیں اپنے کلام سے نکال دے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین ان سورہ مبارکہ کو اپنے کلام سے تو نہیں نکالیں گے، بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معمولات کے اندر انہیں بھی شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بندہ کسی نیکی کی طرف کسی کی ترغیب کرتا ہے، کسی کو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا کہ نیکی کرنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میرے اور آپ حضرات کے درمیان میں یہ بھائی فیروز صاحب یہ واسطہ بنے ہیں اس کلپ کو بنانے اور اس ویڈیو کو آگے پھیلانے میں، اللہ رب العالمین انہیں بھی جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں تک میری آواز جائے ہمارے سارے بھائی ہماری مستورات اس کو اپنے معمولات میں لائیں، ان صورتوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، ان کی تلاوت سے گھر میں برکت آئے گی، زندگی میں برکت آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ